الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ بہت ہی عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہلے عشرے سے ہی رحمتوں سے نوازے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، جو شخص رمضان المبارک میں کھڑا ہوا عبادت کے لیے خالص ایمان کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو تراویح کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی بخشش کا سبب بنا دیتے ہیں۔ فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، یعنی خالص ایمان کے لیے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری تاریخوں میں ہم کو وعظ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے
شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض کو ادا کیا۔ یعنی جو شخص کسی قسم کی نیکی کرتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس مہینے کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نوافل کو بھی فرض کا درجہ دیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یعنی اس مہینے کی برکت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا اجر بڑھا دیا، اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ یعنی کہ اتنی بڑی جو ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں برکت رکھی ہے کہ جو شخص کسی کو افطار کرا دے تو اس کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے اور آگ سے خلاصی کا اعلان ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو پورا پورا اجر ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس وقت بہت زیادہ تنگی تھی مسلمانوں کے اوپر، طرح طرح کی آزمائشیں تھیں، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، بھوک تھی، اور بہت سارے ایسی آزمائشیں تھیں جس سے اللہ نے ہم سب کو محفوظ فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، یعنی کھانا کھلائے اور پورا اس کے لیے انتظام کرے۔ ہر شخص میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اللہ جل شانہ ایک کھجور دینے سے بھی عطا فرماتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی عطا فرماتا ہے، ایک گھونٹ لسی پلانے سے بھی اللہ رب العزت یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا